بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک فلسفی پروگرام کو۔ جیسا کہ ہم پہلے اقساط کے اندر بھی مختلف اسلامی معلومات آپ کے حضرات سے شیئر کر چکے ہیں، آج بھی آپ ہمارے ساتھ مہمان ہیں رانا مجیب اللہ خان، جو آپ حضرات کے سوالوں کے جوابات دیں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ اختلاف امت کے اندر جو آج کل زیادہ چیزیں ہیں وہ ہے علم الغیب، نور بشر، حاضر ناظر۔ اس کے متعلق جو ہے لوگوں کی غلط فہمی دور کیجئے۔ ابھی میں دعوت دیتا ہوں رانا مجیب اللہ خان کہ وہ آئیں اور آپ کے سامنے ان چیزوں کا جواب دیں۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ آج کا ہمارا سوال ہے کہ اختلاف امت کے بارے میں شریعت کیا حل تجویز کرتی ہے۔ اگر ہم شریعت کا گہرائی میں جا کے مطالعہ کریں تو شریعت ہمیں بہترین طریقے سے شریعت ہمیں گائیڈ کرتی ہے۔ قرآن پاک کے اندر ایک آیت ہے جس میں کلام ہے اہل کتاب کو، ہم اس کلام کو، اس کتاب کو اہل قرآن پہ لے کے آنا چاہتے ہیں، ہم تو اس کا مصداق پہلے درجے میں نا۔ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، جیسے آیت یہ کہہ رہی ہے کہ تعالوا ادھر آؤ، الی کلمۃ سواء جو تمہارے اور ان کے درمیان میں مشترکات ہیں، بیننا و بینکم جو تمہارے اور ان کے درمیان مشترکات ہیں، اس پہ آ جاؤ۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے اندر تین بڑی فقہ ہیں، تینوں کے بڑے مفتیان کرام کو لیا اور ایک سامنے بٹھایا، ایک پینل پہ اختلافی مسائل کو لکھا اور ان کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ تو میں نے اہل حدیث، دیوبندی اور بریلیوں کو تین ایسے اسکیجول بنایا، اس میں اختلافی مسئلہ رکھا۔ میں نے دیکھا کہ جس میں دو مفتی متفق ہوتے ہیں، میں نے کہا اس کو لے لو، جس میں ایک ہوتا ہے وہ الگ کر دو۔ تو مزے کی بات دیکھیں کہ 20 سے 25 مسائل، اختلافی مسائل بنتے ہیں۔ علم الغیب، حاضر ناظر، نور بشر، مختار کل، تراوی، تقلید، طلاق، توسل، فاتح خلف الامام، آمین بالجہر، نماز جنازہ کا طریقہ، تدفین کے بعد دعاؤں کا طریقہ، نماز جنازہ کے بعد دعا کا طریقہ، ٹخنوں کو ننگا کرنا، سر کو ڈھانپنا، یہ سارے جو میں نے مسائل لکھے تو میرے سامنے ایک لسٹ جو آئی جس میں دو مفتی متفق ہوتے ہیں۔ مزے کی بات دیکھیں، دیوبندی ان کے درمیان میں موجود ہے، یعنی کہ جوڑی ان تینوں بھائیوں میں سے جس کی بھی بنتی ہے وہ دیوبندی کی ہی بنتی ہے۔ جو جوڑی میں سے الگ ہوتا ہے وہ دونوں جان بہن میں سے ایک نہ، ایک مسئلے میں ایک آ رہا ہے تو دوسرا جا رہا ہے، ایک آ رہا ہے تو دوسرا جا رہا ہے۔ تو یہ رکھ کے میں نے دیکھا، پھر قرآن پاک کو دیکھا کہ قرآن پاک بھی یہ کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں ماڈریٹ، اعتدالی درجے پہ تمہیں ترغیب دی ہے کہ تم درمیانی درجے کے مسائل کو لے کے چلو، یا تمہیں درمیانی امت بنایا ہے جس کی وجہ سے تمہارے جذبات کے اندر، محسوسات کے اندر، نظریات کے اندر ایک لچک ایسی رکھ دیں جو اسلام کا حسن ہے کہ ایک حق بات کے اندر گنجائش دے کے چلو اور ایک دوسرے کو مان بنا کے چلو۔ یہ میں نے اس وجہ سے، یہ سارا ترتیب اس وجہ سے بنائی ہے کہ کسی دور کے اندر کوئی فوجی حکومت آ جاتی ہے، پارلیمنٹ فیصلہ کر دیتی ہے، بڑی جوڈیشری بیٹھ کے بڑی کو عدالت ہمیں یہ ریکمینڈ کر دیتی ہے کہ شریعت غالب ہونی ہے، تو بتاؤ کیسے ہوگی؟ تو اس طریقے کے بغیر شریعت غالب ہو ہی نہیں سکتی ہے پاکستان کے اندر۔ تو یہ بات ہم نے آپ سے شیئر کی ہے۔ اگر آپ یہ، میں نے کوئی مسئلے کی تعلیق قائم کرنے کے لیے یہ ہم نے ایپیسوڈ نہیں بنایا، اس وجہ سے نہیں کہ ہم اپنے مسئلوں کو ریپریزنٹ کریں، حقیقت یہی ہے۔ اور مزے کی بات سنیں، پاکستان کے اندر ایک چوتھا طبقہ بھی ہے، اہل تشیع جسے ہم کہتے ہیں، میں نے اس کے مسائل کو بھی ساتھ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے چند ایک مسائل ہیں جن کو تین لوگ، چاروں میں سے تین مانیں گے، ایک وہ اکیلا الگ ہوتا ہے، اس کو اکیلے کو دیکھا کہ بہت سے مسائل میں وہ الگ ہو جا رہا ہے، الگ ہو جا رہا ہے، الگ ہو جا رہا ہے۔ تو یہ ایک میں نے بنیادی آپ کو یہ سمجھ لیں کہ ایک لٹمس اور ایک ہم نے آپ کو پیرامیٹر بنا کے دیا ہے جو حقیقت پہ مبنی ہے۔ اگر اس کے اندر آپ کو جان اور حقیقت نظر آتی ہے تو اس کو فالو کر لے جائے۔ مسلک دیکھیں، مسلک کو بیان کرنا یہ شریعت کی ترغیب نہیں ہے، لیکن مسلک کی اچھی باتوں کو لینا اور مسلک کا نام استعمال کرنا کوئی غلط نہیں۔ جیسے ایگریرین، راوین، پنجابین، یہ بڑی یونیورسٹیز کے نام کی وجہ سے ہم لوگ ایک علمی شناخت کے نام پہ لے لیتے ہیں۔ مسلک کو ساتھ ایسے بیان کرنا غلط نہیں ہے، لیکن مسلک کو تفاخر کے ساتھ تقابلی جائزہ ایسے کرنا کہ دوسروں کو جہنمی کہنا، یہ شریعت کا مقصود نہیں ہے، اور نہ ہی ہم نے یہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ صرف یہ بتایا کہ درمیانہ رستہ ہمارے لیے حل یہی ہے، آج نہیں، 10 سال بعد نہیں، 100 سال بعد کر کے دیکھ لیں، حل یہی ہے جو آج بتا دیا آپ کو۔ آگے آپ کی ہمت ہے کہ آپ اس کو شیئر کرتے، سمجھ کو اپنی سوچوں میں اتارتے ہو، لوگوں کو بتاتے ہو، یا اپنی حق کا تعاون کرنا ہے۔ آپ سے سر دست یہ اپیل بھی ہے کہ اگر آپ یہ بات کے اندر آپ کو کوئی بات نظر آئی ہے، حقیقی بات نظر آتی ہے، تو آپ اس کو آگے بھی شیئر کریں اور اس کار خیر کے اندر امت کی بھلائی کے لیے اپنا تعاون پیش کریں۔